مسائل کے ترتیب اور سلسلے میں نماز جنازہ سے متعلق ضروری اور اہم مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نماز جنازہ سے متعلق مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کو ایک سے زیادہ مرتبہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اب اس کے بعد کچھ لوگ اور بعد میں آئے جو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے، وہ یہ چاہیں کہ ہم دوسری جماعت بنا لیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صرف ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ ہے، اس میں جو لوگ شریک ہو گئے وہ ہو گئے، اور جو نہیں ہو سکے بغیر کسی عذر کے اگر نہیں ہوئے تو وہ ثواب سے محروم ہو گئے۔ ہر آنے والوں کے لیے الگ الگ جماعتیں قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کرام سے اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ چونکہ کسی نے نہیں پڑھائی، کوئی امام نہیں بنا، اس میں لوگوں نے انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک شکل اور اس کی ایک صورت ہے کہ جس میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر نماز جنازہ ہو چکی ہے تو پھر دوبارہ بھی اس کو پڑھنا جائز ہے۔ وہ صورت یہ ہے، شکل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو پہلی مرتبہ ہوئی ہے اس میں اگر مرنے والے کا ولی اقرب یعنی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، وارثوں میں سب سے زیادہ قریبی وارث اگر شریک نہیں ہو سکا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ کی جماعت کرا سکتا ہے۔ اور ولی اقرب کی فہرست میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے تو اس کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، قریبی ولی اس کی اولاد کو، بچوں کو سمجھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں سب سے قریبی ولی ہیں، اور بچوں میں بھی بڑی اولاد، بڑا بیٹا، کئی بیٹے ہیں تو بڑا بیٹا سب سے اقرب ہے۔ ہر ایک بیٹے کو الگ الگ اجازت نہیں ہے، بیٹے کئی ہیں تو بڑا بیٹا یہ ولی اقرب ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کی نماز جنازہ ہو گئی لیکن جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، بڑا بیٹا ہے، وہی اس نماز میں شریک نہیں ہو سکا، اس نے نہیں پڑھی وہ نماز، تو اگر وہ چاہے تو بعد میں پھر سے ایک اور جماعت بنا کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر والد، باپ جو ہے یہ سب سے قریبی ولی ہے کہ باپ نے اگر نماز جنازہ ادا نہیں کی جبکہ اولاد نہ ہو تو وہ جو ہے دوسری جماعت کرا سکتے ہیں۔ یا کسی کے بیٹے بھی نہیں ہیں، باپ بھی نہیں ہے، تو پھر بھائی جو ہے وہ سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ بھائیوں میں اس وقت جو بھائی ہیں جتنے بھی ہیں ان میں جو بڑا بھائی ہے وہ ولی اقرب ہے۔ اگر اس نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی پہلی جماعت میں تو اب وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملا کر دوسری جماعت کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ولی اقرب پہلی جماعت میں شریک ہو چکا ہے اور نماز ہو گئی ایک مرتبہ، اب اس کے بعد کسی بھی دوسرے آنے والے کے لیے دوسری جماعت کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت ساری، ایک تو یہ ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری اس کے اندر خامیاں اور خرابیاں بھی لازم آتی ہیں۔ ایک تو تدفین میں اس سے تاخیر ہوگی، اگر ایسا کیا جائے تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تاخیر کر جائیں گے، اپنی اپنی جماعتیں بناتے رہیں گے، تو اس صورت میں تدفین میں تاخیر ہوگی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جلد از جلد کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی آدمی کا جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے تدفین میں تعجیل کی جائے، جلدی کی جائے۔ تو ایک سے زیادہ مرتبہ جماعت نہیں کر سکتے۔ ولی اقرب سب سے قریبی رشتہ دار نے اگر نہیں پڑھی ہے، اور سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے شریعت کی نظر میں، وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ سب سے نمبر ایک پر بیٹے، سب سے بڑا بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹے نہیں ہیں تو والد بھی نہیں ہے تو سب سگا بھائی، بھائیوں میں بڑا بھائی، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا تایا کا نمبر آتا ہے، اس میں جو سب سے بڑے ہیں ولی اقرب ہیں۔ تو ایسا ترتیب ہے، ان میں سے اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ کسی بڑے عالم کی، کسی ایسی شخصیت کی وفات ہوئی جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ملک کے کونے کونے سے جمع ہو رہے ہیں، لوگ ان سے وابستہ ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے دور دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں کسی عالم کی نماز جنازہ میں، تو دیکھا گیا کہ 2 یا 3 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر جو ولی اقرب ہے اس وقت ان کا سب سے قریبی رشتہ دار وہ جو ہے پہلی یا دوسری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے آخری مرتبہ پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ اس کے اندر ولی اقرب
شریک ہوتے ہیں، پھر جو ولی اقرب جس جماعت میں شریک ہو گیا، اب اس کے بعد کسی اور کو جماعت بنانے کی اور نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔